اگر کوئی بچی یا کوئی عورت چھوٹی سی عمر میں کسی اسالے میں چلی جاتی ہے یا کسی شیلٹر ہوم میں چلی جاتی ہے اور وہ بڑی ہو جاتی ہے، ظاہر ہے اس کا شناختی کارڈ نہیں بنا ہوا، ٹھیک ہے، کل کو وہ کہیں جاب کرنے جاتی ہے تو اس کے پاس تو کوئی شناختی علامت ہے ہی نہیں. وہ اگر شناختی کارڈ بنوائے گی تو 100 تو اس کے ساتھ اس کے کھانے جو اس نے پر کرنے تو وہ کیا کرے گی؟ ہاں یہ آپ نے اس کے بارے میں سوچا ہے؟ مطلب جی میں نے سوچا اس کے بارے میں، کیونکہ میرے سامنے ایک واقعہ آیا تو میرے ذہن میں آیا کہ ایسی لڑکیوں کا، ایسی بہنوں کا، ایسی بچیوں کا کیا ہوگا کہ اگر کوئی ایسی جگہ بالغ ہو گئی کہ شناختی اس کی کارڈ بنانے کی وقت آ گیا ہے تو وہ جاتی ہے تو اس کو اتنے سارے سوالات کا جواب کہاں رہتی ہے، کیا پتا ہے، کوئی پتہ ہی نہیں ہے اس کا. عظمیٰ نورانی جو HRCP کی ویمن ایکٹیوسٹ ہیں، ان سے بات ہوئی تھی ان پچھلے دنوں، انہوں نے بھی یہی کہا کہ مایا میں اس کو اگر ایک لڑکی ہے اگر اس کو جاب کرنی ہے وہ کس طرح جاب کرے گی کیونکہ اس کے پاس ID کارڈ نہیں ہے، اور ID کارڈ کیوں نہیں ہے تو اتنے سارے سوالات کے جواب تو ایک طریقے سے ہم لوگوں نے خود اپنے لیے جو ہے نا وہ بہت زیادہ آپ کو محدود بھی کر رہے ہیں ہم، اور ریسٹرکٹ بھی ایک طرح سے کر رہے ہیں، اور دوسری طرف کھلی چھٹی بھی دے رہے ہیں کہ جو چاہے جس کا دل چاہے کرے. چلیں یہ تو ہماری سوشل ساری گفتگو بھی چلتی رہی، تو میں بیچ میں کچھ سوالات ایسے تھے جو میں ظاہر ہے وہ بات نکلی تو پھر وہ اس کے بڑی شاخیں بھی نکل پڑی، بات سے بات نکلتی ہے. لیکن آتے ہیں تھوڑا سا آپ کا تھوڑی سی پرسنل لائف کی طرف، پھر سے واقع طرف آتے ہیں. اردو ادب سے کافی آپ کا لگاؤ ہے؟ نہیں پڑھتی تو میں رہی ہوں، لیکن لگاؤ سچ نہیں ہے کہ میں باقاعدہ بیٹھ کے باقاعدہ پڑھیں، لیکن پڑھتی رہی ہیں. ہاں. کوئی ایسا لکھنے والا جس کی تحریر بہت پسند ہو؟ کوئی ایسا لکھنے والا؟ جی کوئی بھی. اب تو بہت عرصے سے میرا خیال ہے دیکھتی ضرور ہوں لیکن یہ کہ پڑھتی نہیں ہوں. بہت اچھے آپ کے رائٹرز ہیں. خود کرتی ہیں کبھی شاعری اکیلے میں؟ بالکل بھی نہیں. بالکل بھی نہیں. اگر آپ کو شعر بنوانا ہو تو بنا سکتی ہوں. بنا سکتی ہیں؟ ارے بابا کیا بات ہے، کیا بات ہے. اتنی ایکٹیو خاتون ماشاءاللہ سے، کبھی یہاں کبھی وہاں جا رہی ہیں اور زندگی میں ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتا ہے. کبھی آپ شرمندہ کر رہی ہیں مجھے. نہیں میں واقعی نہیں، کیونکہ آپ ماشاءاللہ آپ کو دیکھ کے وہ ہے کہ جس طرح لڑکیاں ہوتا ہے نا کہ بس یہاں سے یوں کیا یہ کیا اور شادی ہو گئی، تو اتنی ایکٹیو تھی. شادی کس طریقے سے ہوئی آپ کی؟ کیسے ہوئی؟ ارینج میرج تھی میری. ٹوٹل ارینج میرج؟ میری کہیں منگنی کر دی تھی میرے والدین نے، تو ان سے پھر میری امی سے یہ شرط تھی کہ، اور پھر ان سے میں نے آخری وقت پہ کہا کہ مجھے ان سے نہیں کرنی. وہ کیا شرط رکھی انہوں نے؟ نہیں انہوں نے کچھ نہیں رکھی. میں نے کہا کہ مجھے ان سے نہیں کرنی. پھر امی سے میں نے کہا کہ اچھا اب اس سے بھی آپ کہیں گی میں کر لوں گی، اور اس سے نہیں کرنی. ہاں، اور صرف ایک شرط ہے کہ کوئی ایسا شخص ہو جس کا میں احترام کر سکوں. تو کیا بات پسند نہیں تھی آپ کو جن سے آپ کی منگنی ہوئی تھی؟ ان میں کیا بات ایسی تھی جو آپ کو پسند نہیں؟ پتہ نہیں، وہ کچھ شو آف قسم کے شخص تھے شاید. آئے ہائے، اب مت کہلوانا کہیں کوئی سن نہ رہا ہو. کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. یہ تو پتا ہونا چاہیے. میں بات ہے کہ کیا انسان کی ایسی چیز ہے جو پرسنالٹی کے اچھی لگتی ہے، ظاہر ہے ایک وقت گزرا ہے، تجربہ ہے آپ کے ساتھ، تو وہ چیز پتہ ہونی چاہیے کہ اگر کسی بھی شو آف ہے تو واقعی مجھے بھی نہیں سمجھ آتے ایسے لوگ، مجھے بھی بالکل ہضم نہیں ہوتے. ذرا سی بھی بناوٹ ہو یا بھرم ہو نا، میں کسی کو برداشت نہیں کرتی. چلیے آگے بارے میں بھی لوگوں کو پتہ چل گیا. یہی پتا چل گیا. شادی آپ کی کس عمر میں ہوئی؟ پتہ نہیں، میرا خیال ہے 22 یا 23 سال کے. وہاں. اچھا، تو ہسبینڈ کیسے ملے؟ نہیں ملے. اچھا. امی نے دیکھا اور ان کو اچھے لگے، اور بس انہوں نے پھر خاندان وغیرہ پتہ کیا گیا، اور وہ لوگ آئے دیکھنے کے لیے. ان کو میں صحیح لگی، اور جیسے ہوتی ہیں منگنی کے بعد میں نے ان کو دیکھا تھا. اچھا، منگنی کے بعد آپ نے ان کو دیکھا تھا؟ منگنی سے پہلے آپ نے دیکھا ہی نہیں تھا؟ تصویر دیکھی تھی. تصویر دیکھی تھی. تصویر میں کیا لگا تھا؟ پرسنالٹی کیسی ہے؟ ٹھیک تھی. صحیح تھی. شادی کے بعد کیسے انسان لگے وہ؟ کیسے شوہر؟ کیسے انسان؟ دیکھیں میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہاں خواتین جو ہیں وہ عام طور سے جب بچیاں ہوتی ہیں اپنے والدین کے گھر میں تو ان کو کسی حد تک آزادی ہوتی ہے اور وہ کام کر سکتی ہیں. یا اسپیشلی میں پولیٹیکل ورکرز کی بات کر رہی ہوں، سیاست میں آنے کی بات کر رہی ہوں. لیکن ایک مرتبہ جب شادی ہو جاتی ہے تو ان کے اوپر ریسٹرکشنز لگ جاتی ہیں، کیونکہ گھر والے، ان کے شوہر، ان کے ساس سسر
ससुराल वाले जो हैं इसकी इजाज़त उनको नहीं देते हैं। आप देखें कि कितनी हमारी बच्चियां डॉक्टर्स बनती हैं और शादी के बाद उनको घर पे बिठा दिया जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम घर वाले जो हैं वो आपको इजाज़त दें। तो अगर मैं आज कुछ हूँ तो पार्टी ने तो मुझे सपोर्ट किया ही किया है, लेकिन अगर घर पे मुझे ये आसूदगी नहीं होती, ये पता नहीं होता कि जलील इस बात की मुझे इजाज़त दे रहे हैं, तो आप क्या समझती हैं कि पिछले 20-21 बरस से मैं आप अकेले ही हाँ मैं नहीं कर सकती थी, नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। तो अब ये जो सोच है ये सब लोगों में नहीं होती, और इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि हमें ज़रूरत है इस बात की कि हम औरतों के साथ साथ मर्दों की सोच को भी तब्दील करें। बहुत ज़रूरी, उनको ये एहसास दिलाएं कि जनाब ख़वातीन जो हैं वो कोई आपकी जागीर नहीं है, आप महकूम नहीं है, आप उनको बराबर का अगर समझते हैं तो फिर उनको इजाज़त भी दें कि वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। तो और जो कि फिर औरतों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, अगर उनको इजाज़त मिलती है या ट्रस्ट आता है तो फिर ये औरतों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उस ट्रस्ट का मान रखें, उस कॉन्फिडेंस जो उनके ऊपर किया जा रहा है उसको जो है लेट डाउन ना करें। एब्सोल्युटली, ये तो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा वक्फा और बहुत मजेदार गुफ्तगू हो रही है यासीन जलील से। वापस आइए वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिएगा बाखबर सवेरा में।